السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ بھی ایک ریکوری ویڈیو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی سر، اللہ کا شکر. اپنا تعارف کرا دیں بسم اللہ سننے والوں کے لیے. سر میرا نام خرم ہے اور میں یہیں اسلام آباد سے ہوں لوکل. اور میرا ایشوز جو ہیں وہ تو کافی زیادہ تھے، آپ کو تو خیر سب پتہ ہے، لیکن سننے والوں کو ہم بتانا بڑی چاہ رہے ہیں. پرابلمس کے ساتھ آپ آئے تھے، کافی کیا زیادہ. کیا ایشوز تھے؟ سر میجر ایشو تو یہ تھا کہ میری انسولین جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ریز ہوتی جا رہی تھی، اس کے یونٹس ریز ہوتے جا رہے تھے. کتنے یونٹس لگا رہے تھے جب آپ سر ہمارے پاس آئے تھے؟ آلموسٹ 30 مارننگ میں اور 30 نائٹ میں، ٹوٹل 60 60 یونٹس پہ میں چلا گیا تھا. 2 سے 3 شوگر کی میڈیسنس چل رہی تھیں، کولیسٹرول ایشو تھا، کریٹینائن کا ایشو تھا. تو میڈیسنز بڑھتی جا رہی تھیں. آلموسٹ میں 10 میڈیسن 8 میڈیسن دن میں لیتا تھا، اور انسولین 2 ٹائم، جیسے میں نے بتایا 30 یونٹس. تو HbA1c میں نے کرایا 6 منتھس پہلے نومبر میں، تو وہ 10.8 آیا ہے، جو کہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا. اتنی میڈیکیشن، اتنا سب کچھ، ٹریٹمنٹ بھی لے رہا ہوں، انسولین بھی لگا رہا ہوں، اور بہت کیئر بھی اپنی طرف سے کر رہا تھا. ظاہر ہے اتنی بہتر نہیں کر پا رہا تھا، لیکن بہت کچھ کر رہا تھا. تو 10.8 جو ہے وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا آبویسلی. اور میری آئیز کا تھوڑا سا ایشو تھا. میرے انجیکشن لگتے ہیں آئیز میں، آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ، جو کہ 3 انجیکشنز ہر آنکھ میں لگتے ہیں. کیونکہ شوگر میں ہماری کی وجہ آنکھیں بھی متاثر ہو رہی تھی، جی آپ سر. کے کریٹینین بھی تھوڑا اوپر کی طرف آ رہا تھا. جی سر. یعنی کہ بیماری اس حد پہ چلی گئی تھی کہ آرگنز کو افیکٹ کر رہی تھی. تو میں جب 6-7 منتھس پہلے گیا، انہوں نے، سر نے مجھے پھر کہہ دیا، آئیز کے جو ڈاکٹر ہیں میرے، انہوں نے کہا جی آپ کی آنکھوں میں پھر انجیکشنز لگیں گے، اور وہ 3 ہوتے ہیں، جو کہ بہت تکلیف دہ عمل ہے میرے لیے. لیزر بھی میری ہو چکی ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا. HbA1c بھی 10.8 جب آیا تو سر نے کہا آپ اس کو کنٹرول کریں، انسولین بھی سب. اب اس کا نیکسٹ لیول یہ تھا کہ 40 یونٹس پہ چلا جاؤں. میں جسے کہتے ہیں نا کہ 80 پہ، میں ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا، کسی سے کوئی میں ناراضگی نہیں تھی. سر جتنے بھی میرے ڈاکٹر صاحبان میرے ساتھ اس ٹائم میں رہے ہیں، مجھے شوگر کو آلموسٹ 24 ایئرس ہو گئے ہیں. میں 24 ایئرس سے اس بیماری کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہا ہوں. تو اب میں جسے کہتے ہیں کہ ایک قسم کا تنگ آ گیا تھا. میں نے کہا اس سے اوپر اور میں کہاں جاؤں گا، اتنے لیولز کے بعد، اتنی ٹریٹمنٹ کے بعد. مجھے جسے کہتے ہیں نا ایک قسم کا بس بیٹھ کے میں غصہ ہو جاتا ہوں جیسے، لیکن غصہ کر کے کوئی حل نہیں تھا. تو بس پھر ایسے ہی میں فون پہ بیٹھا تھا، بڑا مورال ڈاؤن تھا، بہت ڈاؤن تھا، فزیکلی بھی مینٹلی بھی. تو آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھیں، ٹک ٹاک پہ میں نے دیکھا. تو سب سے پہلے تو ٹریٹمنٹ تو سر بات کی بات ہے. یہ بات مطلب آپ کا بولنا، آپ کا بات چیت مجھے بہت امپریسو لگی، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا بولنے کا اسٹائل اور آپ کی جو بات چیت ہے. میں ایسے ہی رینڈملی فالو کرتا رہا، کیا ویڈیو آئی ہے، کیا ہے ٹریٹمنٹ کا. تو میرے خیال میں نے کوئی مہینے بعد فیصلہ کیا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا. تو میں آپ کو روز دیکھتا تھا، فالو کرتا تھا. تو کرتے کرتے ایسے ہی ایک دن میرا دل کیا کہ کال کروں. میں نے اپوائنٹمنٹ لی. جب میں آیا تو میرے ایشوز جیسے میں بتا چکا ہوں بہت زیادہ تھے. تو جس دن میں پہلے دن آیا، میں نے سب چیزیں آپ سے شیئر کیں، اور آپ نے مجھے آج یاد ہے، میں بڑا خوش ہوں یہاں بیٹھے ہوئے. یہ نہیں کہ میں کوئی پوڈ کاسٹ میں آ رہا ہوں، لیکن آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کریں گے آپ کے ساتھ ایک دن. ہم شوگر کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے، نہ سے پہلے کنٹرول کریں گے اور پھر ریورس کی طرف آئیں گے. انسولین کا میں نے، آپ نے کہا تھا کیا لیولز ہیں، میں نے بتایا سر یہی ہے. مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو بہت بیمار سمجھتا تھا. ہر جگہ انسولین لے کے جا رہا ہوں، 2 دفعہ لگا رہا ہوں، کھانے سے پہلے، فیملی میں، ہر جگہ. تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ انسولین ہم انشاءاللہ اس سے بند کر دیں گے یا جان چھڑا دیں گے. لیکن وہ ایک ٹیسٹ میں نے آپ کو بولا تھا سی پیپٹائڈ کہ ہم پہلے دیکھیں گے لبلبا کدھر ہے. بالکل سر. اور ہم نے کوئی چیز ہوا میں نہیں کی، یا ہم نے زبانی کوئی چیز نہیں کی. سی پیپٹائڈ آپ نے کرایا، اور باقی جو آپ نے ٹیسٹ کرایا وہ میں نے سب چیزیں فالو کی. آپ کی ہر چیز کو میں نے مانا. اور پھر جو آپ نے کہا، میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم آج بیٹھے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں. انسولین میری آپ نے فرسٹ منتھ یونٹس ہاف کیے، ہم نے ایک دم بند نہیں کی. سیکنڈ منتھ مین 1 مہینے کے بعد ہم نے انسولین بند کر دی. میری جو ٹیبلٹس تھیں وہ بند ہو گئیں. پھر آپ نے سپلیمنٹس اسٹارٹ کیے.
وہ ہم نے کچھ عرصہ لیے. اس سے جو باڈی ڈیفیشنسیز تھیں جو اتنے عرصے میں آ گئی تھیں, جو کہ میری یہ ٹریگر فنگر کا ایشو تھا, بہت زیادہ ایشو تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا 4 سال سے میں اس کے ساتھ پرابلم سے چل رہا تھا. ایون میں نے ڈاکٹرز کو بہت لوگوں کو دکھایا, یہاں پہ انجیکشنز بھی لگے اس انگلی میں, اس جگہ پہ, جو کہ ایک لاسٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. میری کلائیوں میں, کونیوں میں درد باقاعدہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. فٹنس لیولز بہت ڈاؤن تھے اور مورال میرا بہت ڈاؤن تھا. تو آپ نے سر مجھے گائیڈ کیا, ہم بات چیت ریگولر کرتے رہے. وزٹ تو میرا ہوتا ہی تھا, اس کے علاوہ بھی آپ نے مجھے فون پہ, واٹس ایپ پہ میسیجز کرنا اور انکریج کرنا اور موٹیویٹ کرنا, یہ چیزیں سر میں بڑی اسپیشلی یہاں مینشن کروں گا کہ آپ کی بات چیت سے مجھ پہ بہت اثر پڑا اور بہت مجھے فائدہ ہوا, اور میں نے اس چیز کو بہت پسند کیا اپنی زندگی میں. میں نے آپ کو اکثر کہا کہ میرے گھر میں بھی آپ کا بہت ذکر ہوتا ہے اور ہم آپ کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں, اسپیشلی اس چیز کے لیے. تو سر بس یہ ہے کہ ہم نے 3 منتھس میں جو ہمارے سپلیمنٹس تھے وہ ہم نے لیے, جس سے جو میری ایشوز تھے, انگلی میری ڈیفیشنسیز ساری جو تھیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ریکور ہوئی. میرے فٹنس لیولز بہت بہتر ہوئے, میری روٹین بہت ہو گئی اچھی. میں تقریباً 24-25 سال سے, جیسے میں بتایا انسولین اور شوگر پہ ہوں, پیشنٹ ہوں, تو میں نے تقریباً 24-25 سال سے نہ کوئی ایکسرسائز کی, نہ میں کر پا رہا تھا. انفیکٹ میں نے دوبارہ ایکسرسائز شروع کی جیسے جیسے آپ نے بتایا. کتنی ایکسرسائز کرتے ہیں اب ماشاءاللہ؟ سر ماشاءاللہ ڈے فرسٹ تو میرے سے 5 منٹ بھی نہیں ہوتی تھی, تو اب ماشاءاللہ سر 6 مہینے میں یا 2-3 مہینے کے بعد اب میں سر 40 to 45 منٹس پراپر برسک واک کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جس میں ہائکنگ بھی ہے 10 to 15 منٹس کی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. 45 یا 40 منٹس کے بعد اسی کنٹینیوشن میں 15 منٹس اسٹریچنگ ایکسرسائزز کرتا ہوں, اسکواٹس کرتا ہوں, پش اپس کرتا ہوں, جو کہ مجھ سے ایک بھی نہیں لگتے تھے. اب میں چلیں بہت نہیں 15-15, 12-12, 16-16 پہ آ گیا ہوں, لیکن ریگولر کر رہا ہوں. اور سر پھر میں 15 منٹس جو ہے وہ ویٹ ٹریننگ کرتا ہوں, اسٹرینتھ ٹریننگ کرتا ہوں. تو سر آلموسٹ 1.25 گھنٹا میں ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہوں. ہاں میں اس کو 100% تو میں نہیں فالو کر پاتا, میں 80% بھی اگر کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں 80% چیزیں فالو کر کے, روٹین فالو کر کے اتنا کچھ اچیو کر چکا ہوں 6 منتھس میں, اللہ کا بڑا شکر ہے. تو آپ نے کتنے سالوں سے ڈائبٹیز تھی اس میں نہیں دیکھا تھا؟ سر 24 سال سے میں ٹریٹمنٹ پہ, میڈیکیشن پہ ہوں. تو یہ ایک سب سے بڑا چینج ہے کہ میرے فٹنس لیولز, جیسے میں نے کہا, میں واک کر رہا ہوں, ایکسرسائز کر رہا ہوں, اور میں جسے کہتے ہیں نا جوان لوگوں کی طرح آلموسٹ ایفرٹ کرتا ہوں. اپنی ایج بھی بتا دیں سر. ایج میری 48 ہو گئی ہے, 49 میں بھی ہوں, تو 24 سال سے شوگر پیشنٹ ہوں. تو اب موڈ کے اوپر کیا اثر پڑا؟ سر بہت پازیٹیو, بہت پازیٹیو. جیسے میں نے کہا فزیکلی تو ڈاؤن تھا ہی تھا, میں بہت تنگ تھا, مورال بہت ڈاؤن ہو گیا تھا. اپنے آپ کو میں مطلب اتنا بیمار اور اتنا بے بس سمجھنے لگ گیا تھا کہ بس اب تو مطلب لائف کسی اور طرف چل پڑی ہے. تو وہاں سے لائف میں بھی بہتری آنا, میڈیکل ایشوز کو بھی ریکور کرنا اور مورال بھی بہتر ہونا, یہ سب کچھ 3 چینجز بہت بہتر ہیں. تو یہ بات ہی شکر ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا, اور جتنا وہ خاص طور پہ 20-25 سال سے ڈائبیٹک ہوتے ہیں, وہ اتنی ان کے مسل لاس ہو چکا ہوتا ہے, اتنی ویکنس ہوتی ہے, انفلیمڈ ہوتے ہیں, پوری باڈی انفلیمڈ ہوتی ہے. تو جب میں ان کو کہہ رہا تھا نا کہ 3 منتھس میں 4 مہینوں میں آپ فٹ ہو جائیں گے, تو نا میں ان کو چہرہ پڑھ رہا ہوتا ہے, مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں 20 سال سے اتنی اذیت میں ہوں. تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے, راستے کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. اور وہ جو ہم نے 20 سالوں میں بگاڑا ہوتا ہے نا, اگر ہم صحیح ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جائے نا تو بڑی جلدی ریزلٹس ملتے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. جی سر, اللہ کا شکر ہے. اور اب جو نئی چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں, اسپیشلی انسولین میری بند ہوئے 5واں مہینہ ہے الحمدللہ, اور میڈیسنس جتنی کولیسٹرول کی اور باقی ساری, ابھی میں صرف ایک ٹیبلٹ پہ ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ اس پہ بھی ہم ورکنگ کرتے ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی ہم اس منتھ یا نیکسٹ منتھ. اور یہی طریقہ ہے کم سے کم سے زیادہ فائدہ لینا, اور آہستہ آہستہ جب ہمارا انسولین ریسپٹرس ٹھیک ہو جاتے ہیں, لبلبا ریلیکس ہو جاتا ہے, تو پھر میڈیسن کی ضرورت نہیں رہتی. گو کہ ابھی میں 100% جو میرے لیولز ہیں, انسولین لیولز جو ہیں, ریڈنگز وہ بہت اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں سمٹم سے مطلب ہے. بالکل, تو انشاءاللہ ریڈنگز کو بھی ہم کنٹرول کر لیں گے. میٹر پہ 100 پہ لانے سے کہ دوائیوں کے زور سے, اور ادھر سے پیشنٹ جو ہے اس کو کمپلیکیشنز ہو جائیں, وہ جو ہے اس سائڈ افیکٹس کا شکار ہو جائے, تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا اگر اوپر بھی رہے, پیشنٹ بتائے گا کہ وہ کیسا فیل کر رہا ہے. اگر اس کے انرجی لیول اچھے ہیں, اگر وہ ماشاءاللہ 1.25 گھنٹہ ایکسرسائز کر رہے ہیں,
اگر اس کی نیند بہتر ہے, اس کو کوئی پین, کوئی نیوروپیتھک ایشوز نہیں ہے, خاص طور پہ جو آپ کی فنگرز کا ایشو تھا وہ بھی الحمدللہ ماشاء اللہ سر بالکل ٹھیک ہے. اور میں مطلب جو میں نے جیسے پہلے شیئر کیا کہ میں تو جوان لوگوں کی طرح ایفرٹ کر سکتا ہوں, جو کہ میں 24-25 سال سے نہیں کر پا رہا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے. اور اب جو انسولین نہیں ہے, میڈیسنز نہیں ہیں, تو میں بہت خوش ہوں. یہ جو انسولین کی محتاجی ہے نا کہ بار بار لگانا, یہ انسان کو سائیکولوجیکلی بڑا افیکٹ کرتا ہے. بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے سر, اور مجھ پہ بہت کر رہی تھی افیکٹ. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مجھ پہ بہت اثر ہو رہا تھا اس چیز کا. لیکن آپ کی اس ویڈیو کے اس سے بھی نا انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس آئے گی کہ میں جو ویڈیوز میں روٹ کاز کے اوپر بات کرتا ہوں کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کی روٹ کاز میں ایک انسولین ریزسٹنس, اس کا ٹیسٹ اسپتالوں میں نہیں ہو رہا. جی. ایک ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ لبلبا ختم ہو چکا ہے. جی. تو لبلبے کا ٹیسٹ موجود ہے, سی پیپٹائڈ. وہ آپ کو بیٹا سیل ڈسفنکشن بتا دے گا کہ کتنا کام کر رہا ہے, کتنا کام نہیں کر رہا. اسٹریٹ اوے کسی کو ڈھیر ساری میڈیکیشنز پہ ڈالنا یہ حل نہیں ہے. جی. ہماری کتابوں میں بھی فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے کہ ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ خود کو بھی بدلنا ہے. اور اب وقت ہے کہ ہم اس کا لوگوں کو, پیشنٹس کو زیادہ بتائیں. یہ ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے. جی سر. اور کون سا ڈاکٹر ہے جو اپنی پیشنٹ کی ریکوری سے خوش نہیں ہوگا اگر وہ اپنے مریض کے ساتھ مخلص ہے. اور جو سیٹسفیکشن یہ ہے نا کہ جیسے ماشاء اللہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ عرصے کے بعد میں اور آپ سامنے بیٹھے ہوں گے اور پوڈ کاسٹ کر رہے ہوں گے, اور آج الحمدللہ ہم وہی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں الحمدللہ, اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کا بھلا ہو. جی سر. تو ہر چیز پاسبل ہے, بس ایفرٹ کرنی ہے. بالکل. ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے, تو اس میں ڈائٹ ایکسرسائز کی سختی کے ساتھ صحت جیسی آسانی ہے الحمدللہ. تو اٹس نیور ٹو لیٹ. جی سر بالکل. باقی سننے والوں کو, جو لوگ پریشان ہیں, جو بیماریوں میں مبتلا ہیں, ان کو کوئی ایک جاتے جاتے میسج دے دے. سر میں جس طرح میں نے شیئر کیا کہ میں ایک قسم کا نا اپنی میڈیکیشن, اپنی ٹریٹمنٹ اتنا کچھ کر رہا تھا کہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے بس ہو جاتی ہے ایک انسان کی. میں وہاں سے ایک قسم کا غصے میں آ کے, ناراض ہو کے, لیکن ناراض ہو کے آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ کو پھر کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس, کسی معالج کے پاس, کسی رہنما کے طور پہ کسی کے پاس جانا پڑتا ہے. میں جیسے آپ کے پاس آیا, یہ ایک وسیلہ ہوتا ہے, ظاہر ہے میں آیا, اور میں نے جیسے پہلے کہا, سب سے پہلے آپ کی بات چیت مجھے بہت امپریسو لگی. میں شاید ان لوگوں میں سے ہوں کہ ڈاکٹرز باقی بھی کافی کچھ بتاتے ہوں گے یا بتاتے رہے ہیں, کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھی. اوبویسلی مجھے بہت کچھ پتہ تھا شوگر کے بارے میں, کیسے کنٹرول کرنا ہے, واک کرنی ہے, ایکسرسائز کرنا, لیکن شاید میں وہ چیزیں کرتا نہیں تھا یا کر پاتا نہیں تھا. میری باڈی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی. میں وہ ایفرٹ جب کرنے لگتا تو میرے سے ہوتا ہی نہیں تھا. تو ہم نے ہر چیز کو گریجولی پہلے امپروو کیا, پھر ہم اس کے فٹنس لیولس پہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ میں اتنی دیر ایکسرسائز کر رہا ہوں, یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا. تو یہ گریجولی ہم نے اس کو امپروو کیا. آپ کی گائیڈنس رہی, سپلیمنٹس نے بہت اچھا کام کیا جو میں سمجھتا ہوں. اور اب میں آ کے اس اسٹیج پہ ہوں کہ میں کہتا ہوں اگر میں 70-80% ابھی آپ کی روٹین جو بتائی ہوئی ہیں وہ فالو کرتا ہوں. 100% میں نہیں ہوں, کیونکہ فیملی ہے, مصروفیات ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں 70-80% روٹین فالو کر کے اتنی اچھی چیزیں اچیو کر سکتا ہوں اپنی ہیلتھ کے حوالے سے, تو اگر جس دن میں سر 100% کرنے لگ گیا, اس دن تو میں انشاءاللہ یہاں بیٹھ کے انشاءاللہ بہت کچھ مکمل ایک پوڈ کاسٹ اور بھی کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ہے نا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈائٹ کرنا بڑا مشکل ہے. نہیں سر, بہت آسان رہا. آپ کی مجھے پراٹھے چھوڑے ہوئے آج کوئی 6 مہینے ہو گئے ہیں. آپ نے مجھے جو چیزیں بند کروائیں, کولیسٹرول لیول آپ نے جیسی چیزیں جو مینشن کی آپ نے, اور مجھے جو آپ کی ایک چیز اچھی لگی ہے, آپ میری فٹنس لیول میری آنکھوں سے, میرے باڈی سے, میرے فیس سے, میرے ہاتھوں سے, ان چیزوں سے آپ جج کرتے ہیں. چہرہ بڑا کچھ بتا, چہرہ بڑا کچھ, یا آپ ہر دفعہ مجھے یہ بات کرتے ہیں, یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کوئی بھی ڈاکٹر ہوں وہ اس چیزوں پہ آتے ہی نہیں ہے کہ بھیا آپ کا چہرہ بھی کچھ بتا رہا ہے, آپ کی باڈی بھی بتا رہی ہے. اب جیسے میرا ویٹ, آپ نے اس مہینے میں جب آپ کے پاس 2-4-10 دن پہلے آیا تو آپ نے کہا آپ کا ویٹ بہت اچھا ہو گیا ہے. ابھی میں 83 پہ سم تھنگ ویٹ تھا میرا جب میں آیا. 5 اور 6 منتھس میں 76 پہ آ گیا ہوں. تو آپ نے کہا کہ 75 تک ہم نے اس کو لے کے آنا ہے. فیٹ برن ہو رہا ہے, مسل اسٹرینتھن ہو رہے ہیں, تو ہم تقریباً وہ ٹارگیٹ اچیو کرتے جا رہے ہیں. تو اگلے مہینے 75 بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. تو ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے اس سے اور کم کرنے کی. تو فٹنس لیولز بہتر ہوئے ہیں, باڈی رسپونڈ کر رہی ہے, اور کوئی درد, کوئی ٹانگوں میں بے چینی, کوئی پرابلم کوئی نہیں. اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ. اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے بڑے لوگوں کو اویئرنیس آئے گی, صحیح ڈائریکشن میں جائیں گے. وی نیڈ مور ڈاکٹرز ہو آر فزیکلی فٹ
نیوٹریشنلی اکوپڈ اینڈ سافٹ اسپوکن. آدھے سے زیادہ مریض تو اسی سے ہی ٹھیک ہو جائیں گے کہ اگر زبان میں نرمی ہے, خود بھی آپ فٹ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹریشن کی اصل جو ایک بیسک نالج ہے وہ آپ کے پاس ہے, اور آپ پیشنٹ کو اس کے مطابق ایجوکیٹ کریں. میں ہی کھلاتا ہوں, میں ہی پلاتا ہوں, میں ہی شفا دیتا ہوں. تو فوڈ از میڈیسن. اگر اس کے کانسیپٹ کو ہم پروموٹ کریں اور لوگوں کو اس کے اوپر پریکٹس کروائیں تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا. تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.